بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جن کو شوگر کا مرض ہو جائے وہ کریلے زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلے کا استعمال نہایت مفید ہے۔ چوکڑی مار کر کھانا بیماری پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر کھاؤ۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اندھے لوگوں کی یادداشت عام لوگوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ٹھنڈے پانی کی کلیاں کریں اور عرق گلاب استعمال کریں۔ لسی کے استعمال سے معدہ تندرست رہتا ہے اور کافی حد تک ٹھیک رہتا ہے۔ جن کو قبض کا مسئلہ ہو وہ سوکھی روٹی سے پرہیز کریں اور زیادہ سے زیادہ دال کا استعمال کریں۔ نہار پیٹ پانی پینے سے آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ اگر شوگر سے بچنا ہے تو کولڈ ڈرنکس کا استعمال کم کر دو۔ دہی کا استعمال آنتوں کے انفیکشن سے بچاتا ہے۔ سونف والا دودھ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول استعمال نہ کریں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری لگ جائے گی۔ زیادہ چاولوں کا استعمال موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو گرم دودھ اپنی آنکھوں پر لگاؤ، نیند جلدی آ جائے گی۔ کھانے کے بعد پانی پینے والے لوگوں کا رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ جس کا جسم ہر وقت ٹھنڈا رہتا ہے اس کے اندر خون کی کمی ہے۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کر لو۔ آدھے سر کا درد ہو تو انگور کے جوس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ قبض ہو، گیس ہو یا اپھارے ہوں، گنے کا رس اس میں بہت مفید ہے۔ جوڑوں یا گھٹنوں کا درد ہو تو ایلو ویرا کھاؤ، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ صبح کو دہی کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سفید آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ کمزور ہوگا۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھاؤ، معدہ فٹ رہے گا۔ بخار میں کمی نہیں آ رہی تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی لو، بخار میں آرام مل جائے گا۔ چہرے پر رات کو مکھن کا لیپ کرنے سے چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پی لیا جائے تو بندہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ پانی میں سونف شامل کر کے پینے سے معدے کی گرمی سے آپ جان چھڑوا سکتے ہیں۔ گرم پانی پینے سے بواسیر اور قبض نہیں ہوتی۔ ملٹھی دودھ کے ساتھ کھا لی جائے تو مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ تھکاوٹ ہونے لگے تو بھینس کا کچا دودھ پینے سے بدن میں دوبارہ چستی آ جائے گی۔ ٹھنڈا پانی پی کر سونے سے احتلام نہیں ہوتا۔ جو عورت حاملہ ہے وہ کھیرے زیادہ کھائے تو بچے کے سر کے وال سیدھے آتے ہیں۔ دماغ تھک جائے تو میٹھے آلو ابال کر کھا لو، دماغ چست ہو جائے گا۔ دیسی مرغی کا گوشت کھانے سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوگی۔ ادرک والا پانی رات کو پینے سے زندگی بھر خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ پیٹ کے بل مت سونا، اس سے جلدی بڑھاپا آ جائے گا۔ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھاؤ، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ سیب اگر بھرے پیٹ کھایا جائے تو یہ آپ کو قبض کی بیماری میں مبتلا کر سکتا ہے۔
روزانہ نہار مونگ کشمش کھانے سے کوئی بھی بیماری جلدی گھیر نہیں سکتی۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ دودھ میں شہد شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ترین ہو جائیں گی۔ اگر بیری کے پتوں کو پیس کر اس کا پیسٹ بالوں میں لگائیں تو اس سے بال لمبے، گھنے، چمکدار اور نرم ہو جاتے ہیں۔ تیلی حرام ہے کیونکہ یہ جمع ہوا خون ہوتا ہے اور خون حرام ہے۔ حرام مغز بھی حرام ہے جو پشت کی ریڑھ کی ہڈی میں ہوتا ہے۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ ہری مرچ ہر کھانے میں ضرور کھاؤ، یہ سانس کی تکلیف کی بیماری سے بچائے گی اور ہمارے بدن میں خون کو جمنے نہیں دے گی۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو دہی کا استعمال کرتا ہے اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ ابلے ہوئے چاول کھاؤ، گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ نہار پیٹ ایک عدد جاپانی پھل کھانے سے ساری زندگی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ بدن پر تیل کی مالش کر لیا کریں، گیس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اکثر خواتین کو کمر کا درد رہتا ہے، اگر وہ سوجی کے حلوے کے اندر چاروں گردے اور دیسی گھی ڈال کر کھا لیں تو یقین جانیے کمر کا درد صرف 3 دن میں ختم ہو جائے گا۔ کھیرے اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے چہرے کی جلد چمک جاتی ہے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جاتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس پیو، وزن کم ہو جائے گا۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلووں میں سختی آ جاتی ہے۔ کپڑوں سے پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھو ڈالیں۔ نمکین پانی سر میں ڈالو، اس سے سر کی جوئیں ختم ہو جائیں گی۔ رات کے وقت جلدی سو جانا اور صبح کے وقت جلدی اٹھ جانا سعادت کی پہلی علامت ہے۔ جن کے پاؤں ٹھنڈے گرم موسم میں بھی سرد رہتے ہیں، اس کی اصل وجہ بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ نہار منہ کھیرا کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونڈ کا استعمال کریں۔ گنے کا جوس پینے سے کالا یرقان نہیں ہوگا۔ نہار منہ ادرک چبانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا چھلکا چہرے پر مسل دیا جائے تو چہرے کی پرانی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو میٹھے بادام کھاؤ۔ تل استعمال کرو، بال گرنا رک جائیں گے۔ کھٹے انار کے رس کے اندر روئی بھگو کر چہرے کا مساج کرو، چہرہ کھلکھلا نظر آئے گا۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہو جاتی ہے۔ چینی زیادہ کھانے سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ زنگ آلود لوہے کے اوپر کوک کی بوتل ڈال دو، زنگ اتر جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی جوان رہنا ہے تو جوان جانور کا گوشت کھاؤ۔ روزانہ پیاز کھاؤ، ہارٹ اٹیک سے بچے رہو گے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ بڑے پائے کی میٹھ کھاؤ، آپ کے بدن میں بے پناہ طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اپنی آنکھوں کو ہمیشہ بہتر رکھنا ہے تو سونے سے قبل پاؤں کی تیل سے مالش کرو۔ عورتوں کے پیٹ پر کالے داغ ایک کھیرا مسل لیں۔ چہرہ تر و تازہ رکھنے کے لیے کچی سبزی کھائیں۔ پیٹ لٹک جائے تو کدو کے تیل کی مالش کرو۔ ہونٹ لال کرنے ہیں تو مکھن لگایا کریں۔
چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کرو ورنہ آپ کا جگر خون بنانا کم کر دے گا۔ زیادہ چائے پینے سے جلد خراب ہو جاتی ہے اور نظر کمزور ہوتی ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ دار چینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت ایک کچے لہسن کی ڈلی چبانے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ بستر پر پیشاب کر دیتا ہو تو بچے کو جامن کا شربت پلایا کرو۔ بچہ بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آتا ہے۔ جب بھی کچھ یاد کرنے بیٹھیں یا امتحان کے دوران پرچہ سامنے آتے ہی بھول جائے، اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ علم نشرہ پڑھ لیں۔ تمام پڑھا ہوا یاد آ جائے گا۔ کچی روٹی مت کھائیں، یہ آپ کو بیمار کر سکتی ہے۔ کچا پیاز کھاؤ، اس سے دل کی دھڑکن بہتر ہوگی۔ جو خواتین بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتی ہیں وہ نہانے کے بعد بالوں میں ناریل کا تیل لگایا کریں۔ بال کمزور نہیں ہوں گے۔